حج کے ایام جو وہ صرف 5 ہوتے ہیں، زیادہ ایام جو حج کے نہیں ہوتے، صرف 5 جو جن کے اندر مناسک حج ادا کی جاتے ہیں: 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ یہ 5 ایام جو ہے وہ حج کے ہیں۔ 8 ذی الحج کا دن جو ہے وہ مینا کے اندر گزارنا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھیں گے اور احرام باندھ کے مینا کے اندر پہنچیں گے اور وہاں پہ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ 8 ذی الحج کے دن ظہر کی نماز سے شروع کرنا ہے اور 9 ذی الحج کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی ہوتی ہیں کہ 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کو فجر کی نماز مینا کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے۔ پھر 9 ذی الحج کا دن جو ہے یہ سب سے اہم دن ہے حج کا، کہ جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے کہ 9 ذی الحج کو جو ہے وہ عرفات کے اندر وہ دن گزارنا ہے۔ ظہر کے وقت اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ جتنے لوگ احرام کی حالت میں میدان عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں، مسجد عمرہ کے اندر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عرفات کا علاقہ ہے اور جبل رحمت کے قریب یہ جو عرفات کا علاقہ، عرفات کا میدان ہے، اس کے اندر جتنے لوگ احرام کی حالت میں موجود ہوتے ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے حاجی بن جاتے ہیں۔ وہاں پہ حج کا خطبہ سنتے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ظہر کے بعد جو ہے جتنے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حاجی قرار پاتے ہیں۔ تو بہرحال 9 ذی الحج جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر گزارنا ہوتا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا۔ اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نکل گیا تو اس پر دم لازم ہوگا، یعنی وہاں پہ حرم کے اندر اس کو قربانی دینا لازم ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، مغرب ادا نہیں کرنی میدان عرفات کے اندر، بلکہ میدان عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ کے اندر وہاں پہ پہنچ کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو پھر پہلے مغرب ادا کی جاتی ہے، پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر اس رات کو مزدلفہ کے اندر رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے ان کے لیے حاجی جو ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ 8 ذی الحج کو انہوں نے احرام باندھا تھا، ابھی احرام کی حالت کے اندر ہے، تقریباً 2 دن ہونے والے انہوں نے احرام باندھا ہے، صرف 2 چادریں نہیں ہوئی ہیں، سارے بھی ننگا ہے اور پھر پراگندہ بال ہے، ساری راتیں جاگ کے گزاری ہیں، آنکھوں میں نیند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے لگتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو حاجی حج کر کے فارغ ہوتا ہے اس دوران لاغ کرتا ہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اب یہ ہے 10 ذی الحج کا دن۔ 10 ذی الحج والے دن حجاج کرام یہ 3 کام کرتے ہیں: بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حلق کرواتے ہیں، یعنی بالکل ٹن کرواتے ہیں، یا قصر ہے یعنی کہ وہ تھوڑے سے بال کٹوائے جاتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے وہ ہے حلق کروانا، یعنی کہ بالکل ٹن کروانا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جنہوں نے حلق کروانا ہوتا ہے، اور 1 مرتبہ ان کے لیے جنہوں نے قصر یعنی بال چھوٹے کروانے ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 ذی الحج کا دن انہیں وہاں پہ گزارنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے احرام کھول لیا جاتا ہے۔ احرام کی پابندیاں جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد، ٹن کرانے کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ لباس بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ اب صرف ایک پابندی رہ جاتی ہے کہ مرد عورت آپس میں مل نہیں سکتے، باقی خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، باقی ہر کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب ایک بڑا فرض جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ ہے طواف الزیارہ، یعنی کہ ویسے کرنا تو اسی طرح طواف ہے جس طرح طواف کیا جاتا ہے، لیکن اس کا نام ہے طواف الزیارہ۔ یہ طواف جو ہے کرنا فرض ہے۔ اب اس کے اندر حجاج کرام نے احرام نہیں پہنا ہوتا بلکہ عام کپڑوں کے اندر وہ طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوتی ہے۔ پھر آخر میں 11 اور 12 ذی الحج کو 2 اہم کام جو ہے وہ رہتے ہیں کہ 11 اور 12 ذی الحج کو 2 دن جو ہے وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، یعنی کہ 21 کنکریاں جو ہے وہ تینوں شیطانوں کو مارنی ہوتی ہیں۔ 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ حاجی ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے بڑا مقرب ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہوا ہوتا ہے، اور جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت، خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کی اور حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں
ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.